دل تو ہے صنم عاشق، تجھے کیا ملے گا؟ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سارے احسانات اللہ رب العزت ہم پہ فرما رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ رب العزت نے بہت ساروں کو عطا فرمائی ہے وہ اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے برکت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کا سبب بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے، امتحان کا سامان ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہر ایک معاشرے کی خرابی کا رونا رو رہا ہے۔ کہیں پہ اگر بیٹھے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہا ہو تو کہتے ہیں کہ زمانہ بگڑ رہا ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ماحول فاسد سے فاسد ہوتے جا رہا ہے۔ یہ سارے زبانیں ایک حال کو بیان کر رہی ہے کہ جس میں صرف اور صرف معاشرے کی خرابی کی شکایتیں ہیں، معاشرے کے گندا ہونے کی بات چیت ہے۔ اب یہ معاشرہ خراب کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس پر ہمارا اور آپ کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ اسلام نے اور مذہب اسلام نے اولاد جیسی نعمت دے کر ایسے حقوق بتا دیے، ایسے قانون اور ضابطے بتا دیے کہ اگر انسان ان قانون اور ضابطوں پر عمل کرے گا تو خود بخود
حیثیت یہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. جیسے ریڑھ کی ہڈی اگر مضبوط ہو تو پورا انسان کھڑے رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، وہ ماحول میں، معاشرے میں، گاؤں میں، جہاں چاہے چلنا چاہے چل سکتا ہے. لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی میں تھوڑا سا پرابلم آ جائے، تھوڑا سا درد آ جائے تو انسان یا تو کرسی پہ ہو جائے گا یا زمین پہ ہو جائے گا یا بستر پر آ جائے گا. تو جس طریقے سے باڈی کے اندر، جسم کے اندر ریڑھ کے ہڈی کی حیثیت ہے، اسی طریقے سے معاشرے میں اولاد کے حقوق اور ان کی تربیت کی حیثیت ہے. اللہ رب العزت نے جب اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اس کے حقوق بھی طے کر رکھے ہیں کہ والدین کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہے. جیسے والدین یہ کہتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، ان کو ماں باپ کے حقوق بتاؤ، ان کو ماں کا مرتبہ بتاؤ، ان کو باپ کی عزت بتاؤ، باپ کا کیا حق ہے وہ بتاؤ. تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں تو اسی طریقے سے اولاد کے بھی ہم پر حق ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے، ان کے کیا کیا حقوق ہے. اللہ رب العزت جب کسی کو اولاد دیتے ہیں تو پھر اولاد کے ساتھ میں حقوق بھی وابستہ فرماتے ہیں. بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کیا حق ہے. پیدا ہوتے ہی بچے کے 3 حق وابستہ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے. سب سے پہلا بول بچے کے کان میں یہ اللہ کا بول ہونا چاہیے. یہ اس لیے کہ تاکہ بچے کی وہ یہ تربیت ملے اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ تو دنیا کے اندر آیا ہے ایسے ہی نہیں آیا. دنیا کے اندر آنے کا تیرا مقصد یہ ہے کہ تو اللہ کے بول بولے گا، تیرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہوگا. یہ سب سے پہلا حق ہے. اور اذان اس لیے دی جاتی اور مسنون یہ اس لیے ہے، یہ ہم اتنا مؤکد اور تاکیدی ہے کہ پہلی آواز بچے کے کان میں پڑتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، دل میں ثبت ہو جاتی ہے، کیونکہ دل نرم ہوتا ہے. دل نرم ہوتا ہے. مغربی ممالک میں مسلمانوں پر ریسرچ کیا ہے ابھی حال ہی میں. وہ سب پریشان ہونے لگے کہ جو مسلمان بچے مشرقی ممالک سے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس مغربی ممالک میں آتے ہیں، کالجز وغیرہ میں آتے ہیں، ہم ان کو اپنا پورا ماحول دے دیتے ہیں. ننگا ناچ دے دیا، شراب کے اڈے بتا دیے، تعلیمی اعتبار سے کتنا بگاڑ لانا چاہیے، فکروں کے اعتبار سے کتنا بگاڑ لانا چاہیے، وہ سب ہم ان کو دے دیتے ہیں. لیکن اگر یہ کسی راستے سے جا رہے ہو اور اچانک اذان کی آواز آ جائے تو یہ رک جاتے ہیں، ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. کہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مغربی ممالک کے سارے سائنسداں جمع ہوئے، مصر پہنچے، قاہرہ، وہاں پہ ریسرچ کرنے لگے. مسلمان سائنسداں کہنے لگے کہ اس کی وجہ ہمیں تو یہ ایک سمجھ میں آتی ہے کہ جب مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا حق اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے. ممکن ہو کہ وہ اذان کی وجہ سے، اس کی برکت سے وہ بچ جاتا ہو، یا وہ چنگاری اٹھتی ہو، یا اس کے ذہن میں وہ بات آتی ہو. چنانچہ انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا. سب نے الگ الگ مذہب کے بچوں کو جمع کیا، مسلمان بچے کو بھی دے دیا اور سب کے دل پہ ریسرچ کرنے لگے. مسلمان بچہ جیسے ہی پیدا ہوا، اذان دے دی گئی کان میں، اس کو ریسرچ روم میں لے کر آ گئے. یہودی پیدا ہوا، انہوں نے اپنے ریتی رواج کے اعتبار سے کان میں کچھ پھونکا، اس کو لے کر آ گئے.
عیسائی بچے کو ایسے ہی ریتی رواج کے اعتبار سے لے کر آتے، الگ الگ مذہب کے بچوں کو جمع کیا، جب سب کا ریسرچ کیا اور ان بچوں کو لایا گیا جو خالص بچے تھے، نہ اذان دی گئی تھی نہ کسی مذہب کی کوئی بات کہی گئی تھی، بس اٹھا کر ان کو ریسرچ روم میں لا دیے۔ تو جب ریسرچ کیا گیا دلوں پر، تو مسلمان بچے کے دل پر اذان کی برکت سے اللہ یہ پیوست ہو گیا، لفظ اللہ یہ پیوست ہو گیا تھا، اور جن لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے باتیں کہی تھی وہ باتیں اس کے دل میں پیوست ہو گئی تھی، اور جن بچوں کے لیے کچھ انتظام نہیں کیا تھا، صرف ان کو اٹھا کر لا لیے تھے، ان کے دل ایک دم کوڑے اور صاف تھے۔ کہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ ایمان کی چنگاری کیسے جانتی ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہو جائے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ 7 دنوں کے اندر اندر اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کے نزدیک ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ کسی کا نام ذرا خراب ہو جائے، خراب رکھا جائے، یا اس کا معنی خراب ہو، نام تو اسٹینڈرڈ لگ رہا ہے، اسٹائلش نام لگ رہا ہے، لیکن معنی خراب ہے، تو وہ نام بدل دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مسلمان ہو کر آتا، اس کے نام میں اگر کوئی خرابی ہوتی یا اس کے معنی میں اگر کوئی خرابی ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے آئے تو اس وقت ان کا نام عبد شمس تھا۔ عبد شمس یعنی سورج کا بندہ، تو ظاہر سی بات ہے اس میں شرک کی بو آ رہی تھی، چنانچہ کیا کیا، ان کا نام بدل دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ ان کے ناموں میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن کنیت ان کی ابو ہریرہ ہے، اسی سے وہ کیا ہو گئے، مشہور و معروف ہو گئے۔ اچھے نام کیوں رکھے جائیں؟ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو قیامت کے دن تمہارے ناموں سے بلایا جائے گا اور تمہارے باپوں کے ناموں سے بلایا جائے گا، لہذا تم اپنے نام اچھے سے اچھے اور عمدہ سے عمدہ رکھو۔ تو بچے کا ایک حق کہ اس کا نام عمدہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ گڈو رکھ دیا، سینو رکھ دیا، سومو رکھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا۔ جیسے پرانے لوگوں کے نام تھے، فترو، دبرو، ابرو، الگ الگ نام رکھ دیے، گلابو، یہ سب الگ الگ نام رکھ، ایسے نام نہیں ہونا چاہیے۔ نام ایسے ہو، عمدہ ہو کہ جب یہ بچہ بڑا ہو تو اس کو اپنے نام میں بھی مزہ ہے۔ ہر انسان کو اپنے نام کے سننے میں مزہ آتا ہے۔ ایک کتاب لکھی ایک انگریز نے، اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ کیا ایک پاکستانی عالم نے۔ ٹرانسلیشن ہی کیا، میٹھے بول میں جادو ہے، میٹھے بول میں جادو ہے۔ انہوں نے اس میں ایک بات یہ لکھی کہ اگر کسی کو اس کے نام سے مخاطب کیا جائے تو اس کو سننے میں اچھا لگتا ہے۔ یہ آپ آزما کے دیکھیں، یا آپ کو اگر کوئی نام سے بلا لے تو آپ فوراً مخاطب ہو جائیں، فوراً دیکھ لیں گے اور آپ فوراً کیا اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو نام عمدہ سے عمدہ رکھا جائے، یہ بچے کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق، 7ویں دن اگر صاحب استطاعت ہو، عقیقہ کر سکتے ہو تو بچے کا عقیقہ کر لے، اور عقیقے میں غریب مسلمانوں کو اور غرباء و مسکین کو بلا لے۔ یہ تو 3 ہفتے بچے۔ اب بچے کی پرورش کرتے رہے، بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کرے کہ جس سے بچہ ابزرو کرے، بچہ کیا کرے، سیکھ لے۔ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے،
آپ بچے کو بولیں کہ یہ کر یہ کر یہ کر، وہ نہیں کرے گا، وہ ذرا برابر نہیں سیکھے گا. لیکن جتنا وہ آپ کو دیکھے گا، دیکھتا جائے گا اور خود بخود سیکھتا جائے گا. لہٰذا اپنے بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کرے کہ جس سے بچہ سیکھ بھی لے اور آگے چل کر وہ ایسی حرکت کرنے کے بعد خود اسے شرمندگی محسوس ہو. تو اس سے ہم بچے، ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے بچے. اور بچے جب 7 سال کے ہو جائے اس سے پہلے سے بچوں کو دینی تعلیم کی فکر دلائے. بچے اگر دینی تعلیم پڑھے، سب سے پہلا بول بچہ جو بولے گا وہ اللہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس بچے کے زبان سے سب سے پہلا بول اللہ نکلتا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو بچوں کے زبان سے اللہ بولو، بار بار کہو تو وہ اللہ بولے گا. ورنہ ہوتا ہی ہو کہ عورتیں کہتی کہ مما بولو، ممی بولو، پپا بولو، ڈیڈی بولو، ڈیڈا بولو. اسی طریقے سے ڈیڈ بولو، دادا بولو، ددو بولو، نانا بولو، ننو بولو، نانی بولو. یہ سارے نام بچوں کے سامنے لیے جاتے ہیں. پھر بچہ وہی بولتا اور ہم خوش ہوتے ہیں. اگر اس کو اللہ اللہ کہنا سکھا دیں گے تو بچپن ہی سے اس کے دماغ میں بولنے سے پہلے اللہ کی ذات کا یقین بیٹھ جائے گا اور اللہ کی ذات کا بھروسہ بیٹھ جائے گا. اور جب وہ اللہ بولے گا تو پورے گھر والوں کی اللہ مغفرت فرما دے. تو سب سے پہلا بول یہ لفظ اللہ ہونا چاہیے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، حدیث میں آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو، نماز کی تلقین کرو، بار بار نماز کی یاد دلاؤ. اور جب 10 سال کے ہو جائے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز پہ سختی کرو، نماز پہ مارو، نہ پڑھنے پر ڈانٹو، نہ پڑھنے پر ان کو ہلکی سی سزا دو تاکہ وہ نماز کے عادی بن جائے اور انہیں نماز کی عادت ہو جائے. اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ایک حق یہ ہے کہ ان کے بستروں کو الگ رکھو. یہ قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے کہ عموماً گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی گودڑی بچھا دی جاتی ہے یا بڑی شطرنجی بچھا دی جاتی، اس پہ سارا پریوار سو رہا، باپ ہے، ماں ہے، ٹھیک ہے، پھر بچے بھی ہیں، 10 سال کا بچہ بھی ہے، 8 سال کا بچہ بھی ہے، 12 سال کا بچہ بھی ہے، 15 سال سے نیچے کے بچے پورے ایک ساتھ سو رہے ہیں. اور کوئی بہن بھائی ہے بول کر تو پھر بڑے بھی ہو گئے، 18 سال کے ہو گئے، بلکہ شادی سے پہلے تک سب مل کر سو رہے. حدیث میں منع فرمایا ہے فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. ہماری سوچ ایک حد تک ہے لیکن شریعت کی سوچ بہت آگے تک ہے. 10 سال کے ہو جائے ان کے بستر الگ الگ کر دو. اگرچہ آپ ایک پوری گودڑی یا پوری شطرنجی بچھا دو لیکن اس میں بستر کے پارٹیشن کرو، حصے کرو. ایک چھوٹی شطرنجی یا گودڑی بچھا دو، ایک تکیہ دے تو اس میں ایک کو، دوسرے کو اس میں، تیسرے کو اس میں، چوتھے کو اس میں. فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. ان کے بستروں کو کیا کر دو، الگ کر دو. تو یہ اولاد کے تربیتی حقوق ہے جو شریعت نے ہمیں سکھلائے ہیں. اور ایک حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کے لیے ہمیشہ نیکی کی دعا کرتے ہیں، ہمیشہ نیکی کی دعا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اولاد کی طرف سے کچھ ناچاندی پیش آ جائے. بچے ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد بھی، بلکہ شادی کے بعد بھی اولاد ماں باپ کے سامنے بچے کی کبھی غلطی ہو جاتی، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. آپ صبر سے کام لیں، بچوں کو معاف کرتے رہے اور ان کے حق میں دعا کرتے رہے. اور دعا یہ کرے، کون سی دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی. کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ
ان نعبد الاصنام، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ، شرک سے بچا۔ یہ جامع و معنی دعا کہ نسلوں کے لیے ایمان کی دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العزت جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، اور جب خاتمہ دے تو ایمان پر دے۔ یہ سب سے جامع و معنی دعا ہے۔ انبیاء کو اپنی نسلوں کی سب سے بڑی فکر یہی ہوتی تھی کہ ہم اپنے اولاد کو کیا تحفہ دے یا اولاد کے لیے کیا دعا کرے، تو یہ دعا وہ کثرت سے کیا کرتے تھے، دعا کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو بچوں کے تعلق سے نمازیں پڑھیں، اللہ سے مانگے اور خوب مانگے۔ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہے اور اتنے تیزی سے قبول ہوتی ہے جیسے اگر کسی کے نس میں سوئی چبو دو اور سوئی نکالنے کے بعد وہ خون کتنا تیزی سے آتا ہے، اس سے کئی زیادہ تیزی سے اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم خود دعا کریں، نمازوں میں دعا کریں، تہجد میں دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے خود مانگے، اولاد کو کوسے نہیں۔ اب ہمارے یہی کہ اولاد کو کوس رہا ہے، اولاد کو برا بھلا کہہ رہا ہے، پھر اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کسی مولانا کے پاس جاتا ہے، کسی عامل کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے تعویذ دے دو بنا کے، یہ کر دو وہ کر دو، کہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، گھر پہ کسی نے کرنی تو نہیں کر دی، گھر پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا۔ اب یہ عامل صاحب بھی ان کے عقائد کو خراب کرنے میں اور ڈرانے میں لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں کچھ تو ہو سکتا ہے، ایک کام یہ کرو کہ تم الو کی آنکھ لے کے آ جاؤ، تمہارے گھر کا مسئلہ نہیں کر دیں گے۔ ایک کو الو بنانا ہے اور یہ بھی سب مل کے الو بن جاتے ہیں اور رات میں الو کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ غلطی کس کی؟ اصل جو وجہ ہے وہ ہماری، اور اصل جو غلطی ہے وہ ہمارے اندر ہے، کہ ہم نے اولاد کو اتنا کوسا کہ اولاد کو نافرمان بنا دیا، سبب ہم بنے اور پھر دوسروں کے دروں پہ گھوم رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، اولاد کے لیے نیکی کی دعا کریں۔ رب هب لی من الصالحین والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا حکم کرے، اولاد کی تربیت ایک دم عزت کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک دم نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تربیت کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ عزت کے ساتھ تربیت کرے، ہر ایک کے ساتھ عزت نفس لگی ہے، ہر ایک کے ساتھ عزت نفس لگی ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا کام کر جاؤں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ثابت کرنے کی خصوصیت صرف اللہ نے انسان میں رکھی، صرف کس میں رکھی؟ انسان میں رکھی۔ اس کے ترقی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ خود کو کیا کر سکے؟ بہتر ثابت کرے۔ اس کے پاس عزت نفس ہے۔ اگر کسی کے سامنے بچوں کو ڈانٹ دیا، اولاد کو ڈانٹ دیا، برا بھلا کہہ دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل کو چوٹ لگے گی۔ بوڑھے ہو بڑے ہو، ایسا نہیں کہ جیسے کہا بڑوں کی عزت کرو، بوڑھوں کی عزت کرو، صرف یہی نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اپنے بچوں کی عزت کرو اور ان کو اچھا طریقہ سکھاؤ۔ سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ کھیل رہا ہے، بچے کو کچھ کہنا ہے، ڈانٹ کے بول دیا، کوئی برا نام لے دیا، فنڈوس کہہ دیا، یا یہ کہ تو ایسے ہی نکما کہہ دیا، کچھ اور کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولاد کو ایسا نہ کرے۔ اگر اولاد کی عزت کو حدیث کے مطابق باقی نہیں رکھیں گے، صحیح تربیت نہیں کریں گے، اور بچہ اگر بگڑ جائے گا تو اللہ قیامت کے دن گریبان پکڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ایک بوڑھے صحابی آئے، وہ کہنے لگے میرا بچہ نافرمان ہو گیا، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، نہیں سن رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا کوڑا لے کر آؤ، پہلے اس بوڑھے کو مارنا۔ جب کوڑا لانے کے لیے گئے، صحابہ نے اس بوڑھے کو بھگا دیا کہ ابھی نکل جاؤ ورنہ بیٹے کی جگہ تم پیٹے جاؤ۔ جب وہ چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ نے فرمایا امیر المومنین آپ تو بوڑھوں کے ساتھ نرم مزاج ہے، آج سخت مزاج کیسے ہو گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ سب سے پہلے سزا کا مستحق یہ بوڑھا ہے، اس لیے کہ اگر یہ اپنے بچے کی تربیت صحیح نہیں کرتا تو اس کا بچہ نافرمان نہیں کرتا۔ تو بچوں کے بگڑنے میں اور بچوں کے بگاڑ میں ہمارا اپنا کردار بھی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کیسے طریقے بتائیں، کیسا سکھائے، تو عزت کے ساتھ تربیت کرے۔ ایسا نہیں کوئی مہمان آ گیا، مہمان کے سامنے ڈانٹ دیا، بچہ راستے سے جا رہا ہے اس کو وہاں پہ ڈانٹ دیا، کوئی اگر کچھ کہہ رہا ہے گھر میں اس کو ڈانٹ دیا۔ بچوں کو ڈانٹے نہیں، بچوں کی عزت کرے، یہ ان کا حق ہے۔ ہماری ڈانٹ کی وجہ سے اور غلط گائیڈ کی وجہ سے اگر بچہ بگڑ جائے گا، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، تب قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے کہ ہم نے وہ نعمت دی تھی، آپ نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ یہ حق ہے بچوں تو تربیت کرے، عزت کے ساتھ کرے۔ بچوں کے اندر ایک بچوں کا حق یہ ہے کہ ان کے اندر خودداری اور خود اعتمادی پیدا کرے، اپنی اولاد کے اندر خودداری اور خود اعتمادی پیدا کرے، ان کو حوصلہ دلائے، ان کو یہ احساس دلائے کہ گھر کے اندر تمہاری ایک اہمیت ہے، ان کو یہ احساس دلائے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کو یہ احساس دلائے کہ دنیا کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، اللہ کی ذات کیا چیز ہے، ان کو اللہ کا بھروسہ دلائے، خود کے پیروں پہ کھڑے ہونے کی طاقت دے۔ ایسا نہیں کہ حوصلہ توڑ دیا، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تجھے اس میں ڈال دیا وہ چھوڑ دیا، تجھے اس میں ڈالا وہ چھوڑ دیا۔ جب تک ہمارے اندر اللہ نے طاقت اور صلاحیت دی، ہم اپنی اولاد کو جس فیلڈ میں چاہے ٹرائی کرنے کے لیے کہے، اگر وہ ایک فیلڈ میں فیل ہو جائے اس کا حوصلہ نہ توڑے، کہ چلو ہو سکتا ہے، اللہ نے کہیں دوسری جگہ تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے، وہاں ناکام ہو جائے تیسری جگہ اس کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرے، آخری سانس تک، آخری فیلڈ تک اس کی ہمت افزائی کرے، تو اس کے اندر خودداری بھی پیدا ہوگی اور خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی۔ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے حوصلوں کو توڑتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ تو یہ نہیں کر سکتا، تو یہ نہیں کر سکتا، خود اعتمادی کو برباد کر دیتے ہیں، ان کی خودداری کو آگ لگا دیتے ہیں، ایسے اولاد اور ایسے بچوں کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، یہ آگے چل کر کچھ نہیں کر پاتے، یہ ترقی نہیں کر پاتے۔ جب ان کی ترقی رک جاتی ہے تو ان کے آنے والی نسلوں کی بھی ترقی رک جاتی ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ بات بھی سکھائی ہے کہ ہم بچوں کے اندر خودداری اور خود اعتمادی پیدا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، چھوٹے تھے لیکن خودداری خاندانی ملی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، کبھی ان کے ساتھ کھیلتے اور کبھی ان سے چلتے ملتے بات چیت کرتے، چھوٹے تھے، مدینہ کے راستے میں کھیل رہے تھے، سارے دوسرے صحابہ کے بچے بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، جیسے ہی سب بچوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، سارے سر پر باندھنا شروع ہو گئے، عمر فاروق آ گئے، عمر فاروق آ گئے۔ عبداللہ بن زبیر کھڑے رہے، یہ بھی چھوٹے بچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ سارے بچے تو بھاگ گئے، تم کیوں کھڑے ہو؟
آپ سے ڈر کر بھاگوں، اور راستہ اتنا تنگ بھی نہیں کر دیا کہ آپ کو جانے کے لیے جگہ نہ ہو، راستہ اتنا تنگ بھی نہیں کر دیا کہ آپ کو جانے کے لیے جگہ نہ ہو، آپ جا سکتے ہیں، تو نہ میں مجرم ہوں نہ میں نے آپ کا راستہ روک رکھا۔ یہ خودداری اور خود اعتمادی بچوں کو احساس دلائے کہ تم جس سے چاہے بات کر سکتے ہو، ان کی شرمندگی کو ختم کرے، ان کو احساس دلائے کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، اتنا حوصلہ دلائے، اتنا حوصلہ دلائے کہ ان کو ان کی ترقی پر پہنچا دے۔ آج ہماری نسلیں جو آگے بڑھنے سے رک گئی ہے، اس میں ہمارا اپنا کردار بھی ہے، ہمارا اپنا کردار بھی ہے۔ بعض چیزیں وہ ہے، بچوں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کو کبھی کبھی خود سے فیصلے کرنے دیجیے، کبھی کبھی خود سے فیصلے کرنے دیجیے، ایسا فیصلہ جو شریعت کے خلاف بھی نہ ہو، اور ایسا فیصلہ جو اخلاق کے خلاف بھی نہ ہو۔ اگر بچہ وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو حوصلہ دے۔ مان لو بچوں کے اپنے کھلونے ہوتے ہیں کھیلنے کے، گیند ہے، بیٹ ہے، بال بلہ وغیرہ ہے، فٹ بال وغیرہ ہے، چھوٹی سائیکل وغیرہ ہے، اگر بچے اپنی چوائس پسند کا اظہار کرنا چاہیں تو کرنے دو، اپنی پسند کا اظہار کرنا چاہے تو کرنے دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اولاد کے اندر قوت فیصلہ پیدا ہوگی۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ والدین اپنی ہر پسند کو بچے کی پسند پہ تھوپتے ہیں، نہیں میں یہ دوں یہ ہو، میں جو بولوں ویسا ہو، میں جو کروں ویسا ہو، تو میرے آگے نہیں جائے گا، تو میرے آگے نہیں جائے گا۔ پھر ہوتا ایسے کہ یہ بچہ بالغ بھی ہو جاتا ہے تو اتنا دبا ہوا ہوتا ہے، اتنا دبا ہوا ہوتا ہے کہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ آخری حد تک بڑوں کے فیصلوں کا محتاج ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اتنا دب جاتا ہے کہ خود کا فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ سوچتا ہے کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اور پھر وہ اپنی کامیابی کو تلاش نہیں کر پاتا۔ تو بچوں کو بعض جگہ خود سے فیصلہ کرنے دیجیے، ان کی اپنی خود کی پسند کو چوائس کرنے دیجیے، انشاءاللہ اس سے ان کے اندر قوت فیصلہ پیدا ہو جائے گا، اور جہاں قوت فیصلہ پیدا ہو جائے وہاں پہ انسان ترقی کی راہوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حقوق دیے، بہت سارے حقوق ہیں شریعت نے جو دے رکھے ہیں کہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ان کو سلام کرو، سلام سکھاؤ، ادب سے بات کرو، عزت سے بات کرو، اچھے نام لے کر بلاؤ۔ بچوں کے سامنے لڑائی نہ کرے ماں باپ، بچوں کے سامنے ماں باپ لڑائی نہ کرے، بلکہ ایسا رہے اور بچوں کو ایسا پیغام دے، چاہے میاں بیوی میں کتنی ہی اندر ہوتی ہو، جہاں پہ اولاد سامنے آ جائے تو ایسے بن جائے جیسے صدیوں کا پیار آپس میں بٹا ہوا۔ بچے کو ایک پیغام جانا چاہیے، اولاد کو ایک پیغام یہ جانا چاہیے کہ دیکھو ان کی، میرے اپنے ماں باپ کی ازدواجی زندگی کتنی خوبصورت ہے اور کتنی پیاری ہے۔ تو بچوں کے سامنے ماں کو برا ہے کہ چل نمک اتنی ڈالی سالن میں، ایک دم پوری زبان اختیار، ادب سے زبان ادب کی استعمال کرے، تاکہ ہماری آنے والی نسل بھی کیا ادب سیکھے، پیار سیکھے، ایک دوسرے میں صلہ رحمی سیکھے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہے کہ جس سے ہم اپنے بچوں کو ترقیات پر لا سکتے ہیں۔ ایک معیار آتا ہے، بچہ بالغ ہوتا ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے تو ان کے لیے پھر مناسب رشتے تلاش کرے، ان کے لیے مناسب رشتے تلاش کرے کہ جو ان کو سوٹ ہو جائے، جو ان کو پسند ہو، اس میں بچوں کی رائے لے۔ اگر رشتہ طے کر رہے ہیں تو بچوں کی رائے لے۔ لڑکا ہے، لڑکے کی تو رائے دی جاتی ہے، عموماً معاشرے میں ہوتا ہے، لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تجھے لڑکی پسند ہے یا نہیں ہے، اس نے نہیں بول دیا تو پھر
کینسر چلو گئے اور دیکھتے ہیں، لیکن لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، جبکہ شریعت نے بھی اسے حق دیا ہے کہ وہ بھی اپنے جو اس کا جیون ساتھی ہو، جس کو وہ اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہے، لڑکی کے اندر بھی جذبات ہے، اس کے اندر بھی خواہشات ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا ہونے والا شوہر کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کی عمر کو آ گئے تو رشتے آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہے، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے دیگر صحابہ کے بھی آتے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ شاید کسی اور کو دینا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بات ڈال دی کہ تمہارا نکاح بھی ہوا نہیں، جاؤ تم فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں کیسے جاؤں، ابھی تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، اور پھر میں وہاں کیسے جاؤں اس دربار میں؟ کہا کہ آپ جا کر تو دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے اور کہا کہ فاطمہ کے لیے میں نے نکاح کا رشتہ لے آیا، میں خود فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے۔ کہاں پر طے ہوا؟ آسمان پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس آ چکے ہیں۔ کہا کہ اللہ یہ فرما رہے کہ علی سے رشتہ جوڑو، یہ بات ہو چکی۔ اس کے بعد حضرت علی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کہتے؟ رشتہ پکا، چلو رشتہ ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا انشاءاللہ۔ صرف کیا کہا؟ انشاءاللہ۔ وہاں سے حضرت علی واپس پلٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کچھ بات بنی؟ کہا کہ کچھ بھی بات نہیں بنی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا کچھ بھی نہیں کہا، نہ ہاں کہا نہ نہ کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کچھ تو کہا ہوگا، وہ فرمانے لگے کہ ہاں انشاءاللہ کہا۔ تو کہا علی اب بات بن گئی، اس لیے کہ نبی کا انشاءاللہ تصدیقی اور یقینی ہوگا۔ اتنی بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس آئے، حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اب بیٹی سے رائے کرے کہ بیٹی فاطمہ، حضرت علی کا رشتہ آیا ہے تیرے لیے، کیا میں ہاں کہہ دوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے رائے لے رہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار جو بننے جائے رائے لے رہے، بے حیائی اور بے شرمی کا نعوذ باللہ من ذالک کہیں سے کہیں تک کوئی شبہ تک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے بہتر، وہ اپنی بیٹی سے رائے لے رہے ہیں۔ فاطمہ علی سے ہاں کہہ دو؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جی مجھے منظور ہے۔ پھر اللہ کے رسول آئے اور کہا کہ علی رشتہ مجھے منظور ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ بیٹی کی رائے بہت اہمیت کی حامل ہے، ورنہ ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے آگے تھوڑی جائیں۔ بہت سے ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ بیٹی کو نہیں پوچھتے پر رشتہ کیا ہو جاتا ہے، طے کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کبھی اولاد کا غلط نہیں چاہیں گے، یہ بات پکی ہے۔ بھائی ہم اپنی اولاد کا کبھی غلط چاہیں گے؟ کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن صحیح چاہنے میں غلط ہو جاتا ہے۔ باپ پہ اولاد کے لیے ماں باپ کبھی بھی غلط نہیں چاہیں گے، لیکن صحیح چاہنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہم بیٹیوں کے رائے کا احترام بھی کریں، یہ ان کا حق ہے، ان سے پوچھیں۔ اگر وہ نہ بول دے تو اس کو بے شرمی اور بے حیائی پر معمول نہ کرے۔ بیٹی اگر نہ بول دے تو اس کو بے شرمی اور بے حیائی پر معمول نہ کرے، کیونکہ شریعت نے اس کو وہ حق دیا ہے،
اس نے اپنے حق کا استعمال کیا تو شریعت نے اس کو اس پر ثواب بھی دیا ہے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ اولاد کے حقوق ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی سے کوئی پوچھنا ہے، کسی سے کوئی سوال ہو جائے؟ کون سا محمد زکران زکران ہے یا ذکران؟ زکران فعلان کے وزن پہ ہو سکتا، بہت ذکر کرنے والا. گان سے گان زکران. عریرہ بول کے ایک نام ہے، عریرہ حمزہ سے اس کا معنی تو نہیں عریرہ ہو سکتا. عریرہ بھی ہو سکتا. گود لیا ہو بچہ. ہاں، تو اس بچے کے نام کیا ہے؟ اس کے والد ہی کا نام رہے گا، حقیقی والد ہی کا نام رہے گا. باقی جس نے گود لیا اس کا نام نہیں رہے گا. وراثت نہیں ملے گی اس کو وراثت نہیں ملے گی. ہاں، ادھر سے اس کو ملے گی. جی دجانہ درجے سے ابو دجانہ صحابی کا نام، صحابی کا نام، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو دجانہ آمینہ نام صحیح ہے کہ امنہ نام صحیح ہے؟ آمینہ یہ صحیح ہے. آمینہ ہے، آمینہ ہے، آمینہ آمینہ. میم کے نیچے زیر ہے، یعنی بہت سے لوگ آمینہ بولتے وہ مجبور بولتے ہیں. وہ بھی بولنا مجبور اور معروف کا کراتے ہیں. باقی صحیح ہے. آئندہ نشست میں انشاءاللہ میاں بیوی کے حقوق رہیں گے. پہلے شوہر کے حقوق رہیں گے، اس کے بعد والی نشست میں بیوی کے حقوق رہیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.